اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 20ویں تراویح ہے، اور 20ویں تراویح میں آج ہم سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، سورہ صافات مکمل، سورہ صاد اور سورہ الزمر کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ اور اس میں جو آج کا خلاصہ ہے اس میں سورہ یاسین کی جو بقیہ باتیں ہیں، 2-3 باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کی کل کی تراویح کو بتایا تھا کہ وہ جو 3 انبیاء کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا، تو وہ ان کی ایک قوم کا ایک شخص تھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی وقال یا قوم اتبعوا المرسلین کہہ کر جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور ان کو شہید کر دیا۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، اس بات کی خواہش کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں اور کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون کہہ کر مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے بعد لیل النہار اور شمس و قمر کا جو نظام ہے کہ للشمس والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پھر فرمایا کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ اور پھر فرمایا آگے جا کر کہ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل اور ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، محشر کی جو ہولناکیاں ہیں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اس دن مجرموں کے منہوں پر جو ہے مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات جو یہ مکی صورت ہے، اور صافات کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ قطار در قطار کے ہیں، قطار در قطار سب باندھنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے حضور قطار در قطار جو ہے وہ صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ پہلی آیت میں ان فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا، تو لہٰذا اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا۔ سورہ صافات میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کا مکالمہ ہے۔ جہنمیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن ہے، اور جنتیوں کا آپس کا جو مکالمہ ہے وہ خوشگوار مکالمہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر انبیاء کے کچھ قصے بیان فرمائے ہیں، اور وہ مشہور جو انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید ہو گئی۔ اس کے علاوہ پھر ان کو جو ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ اسی صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیا شام کی طرف، جو ایک بت کو جس کا نام بعل تھا، بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آگے جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی شہوت پرستی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مختصر طور پر حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کا نام پہلے ہی حرف سے لیا گیا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین بھی کم و بیش وہی ہے جو پہلے جو صورت سورہ صافات گزر چکی ہے اس میں ہے۔ سورہ صاد کا شان نزول جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایمان لائے تو کفار مکہ کو بہت زیادہ فکر لائے ہوئے، اور تو وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے جو ہے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، تو تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی اور ہمارے بتوں کی جو بے ادبی ہو رہی ہے وہ نہ ہو سکے، تو اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ سورہ صاد میں جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں۔ توحید کی بات ہے کہ تمام انسانوں کو انسان اور موت و حیات کا جو نظام ہے
اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اور رسالت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، قریش کی مذمت کی گئی ہے۔ قریش جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، بار بار ان کو ایک معاشرتی جو دباؤ میں لینا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایسا جو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور اس تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا جو پیمانہ تھا اس کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے بھی مختصر قصے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں سورہ الزمر ہے۔ سورہ الزمر جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور آج کے تراویح میں اس کی پہلی 3 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے وہ 2 باتیں ہیں، ایک تو قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور دوسری بات جو ہے وہ توحید کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تارکیوں میں پیدا فرماتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو، تو اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔